پاک واضح بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آبائک وازواجک وآلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آبائه وأزواجه وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آبائك وأزواجك وآلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، سنیم منار تکبیر و رسالت میں صنم، دم سے بو بکر و عمر عثمان و حیدر میں صنم، قادری نعرہ یا غوث اعظم میں صنم، دم سے شاہ احمد رضا خان قطب عالم میں ضنم۔ ماشاءاللہ سب حضرات کو اسلامی سال کا 12واں آخری مہینہ ذوالحجہ مبارک ہو۔ ذوالحجہ حج والا مہینہ، سبحان اللہ، کیسی رونقیں، کیسی بہاریں، اور جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے عظیم فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد منائی جا رہی ہے۔ قربانی کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، احباب کتنی کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ، جانوروں کی خدمت کرنا، اپنا وقت ان کے لیے دینا، اور ماشاءاللہ بہت سارا مال و اسباب خرچ کرنا جانور خریدنے کے لیے۔ لیکن ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود، جانور ذبح کرنے کے باوجود، ہم نے مقصد بھی حاصل کیا یا نہیں۔ ہر کام میں ہم سوچتے ہیں نفع نقصان کا، ادھر بھی سوچنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، 17واں سپارہ ہے سورہ انبیاء، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمیں آپ کے جانوروں کے گوشت کی ضرورت نہیں، خون کی ضرورت نہیں، اس لیے جانور ذبح کرا رہے ہیں کہ آپ لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔
روزے کا سبب بھی یہی بیان فرمایا، ریزن یہی بیان فرمایا، لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جانور بھی ذبح کر دیا لیکن مقصد حاصل نہیں کیا، الا ماشاءاللہ۔ دیکھیے قرآن پاک میں فرمایا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پہلے نماز ہے پھر زکوٰۃ ہے۔ قربانی کا فریضہ سر انجام دے دیا، ماشاءاللہ 80,000 کا دمبا لے لیا، 1.5 لاکھ کا بکرا لے لیا، 5 لاکھ کا اونٹ لے لیا، 4 لاکھ کی گائے لے لی، تو اگر نماز نہیں پڑھی تو مقصد ختم ہو گیا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ والد گرامی قبلہ مفتی ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ جب یہ مسائل بیان فرماتے تو یہ شعر بھی پڑھتے، گائے بکرے اونٹ کی قربانیاں کرتا ہے تو، گائے بکرے اونٹ کی قربانیاں کرتا ہے تو، خواہشات نفس کے بکرے کو بھی قربان کر۔ یہ جو خواہشات کا نفس والا یہ بکرا اس کو بھی تو ذبح کرنا، اگر قربانی کر دی ساتھ ہی سود بھی کھا رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، رشوت کر رہا ہے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، یتیموں کا حق مایا جا رہا ہے، بیوہ عورتوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، تو کیا قربانی کا مقصد سمجھا؟ وراثت میں بہن ہمشیرہ کا حصہ ہے وہ نہیں تو دے رہا، تو کیا تو نے قربانی کا مقصد سمجھا؟ بلے شاہ فرماتے ہیں لہو بھی پیتی جانا ہے، حج بھی کیتی جانا ہے، کھا کے مال یتیمہ دا پج مسیتی جانا ہے، نفس تے کدی چھری پھیری نہیں بکرے ہی کیتی جانا ہے، زخم تے کدی سیتے نہیں کپڑے ہی سیتی جانا ہے، بلے نو بھی سمجھانا یارا ایک ہی کیتی جانا ہے۔ دیکھیے قربانی ایک پیغمبر کی سنت ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا حضور قربانی کیا ہے؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، قربانی کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اور پھر ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے اس سنت کو 4 چاند لگا دیے، سبحان اللہ۔ قربانی ایک پیغمبر کی سنت ہے، اور داڑھی مبارک اللہ تعالیٰ کے سارے پیغمبروں علیہ السلام کی سنت ہے، 1,24,000 کم و بیش۔ ہماری قبلہ نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں سمجھانا قربانی ایک پیارے پیغمبر کی سنت اور بڑی مہنگی سنت، کم سے کم بھی بکرا چترا لے، میرا حال ہے 35-40 ہزار تو کہیں نہیں نہ گیا، تو پھر 5 لاکھ کا اونٹ، 4 لاکھ کی گائے، 1.5 لاکھ کا بکرا، تو داڑھی شریف تو ماشاءاللہ سارے پیغمبروں علیہ السلام کی سنت اور ملتی بھی مفت میں ہے۔ چلو جواب تو دے دو، داڑھی رکھنے پہ مول لگتا ہے؟ داڑھی رکھنے کو مول لگتا ہے؟ بلکہ داڑھی منان تے مول لگتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک ہے قیامت کے دن یہ بھی 4 سوال ہوں گے، بندے دولت کہاں سے حاصل کی؟ ایتھے تے کہنا نا لبی چیز خدا دی نہ تیلے دی نہ پا دی، وہاں پوچھا جائے گا۔ دوسرا سوال ہوگا اس دولت کو خرچ کہاں کیا؟ تو کیا کہیں گے یا اللہ تم دیتا تھا، ہم تیرے محبوب کی سنت کو مٹا دیتے تھے تیرے دیے ہوئے پیسوں سے، معاذ اللہ داڑھی مبارک کے بال نالیوں میں، الیاذ باللہ تعالی۔ تیسرا سوال ہوگا جو علم تھا کتنا عمل کیا اس پہ؟ چوتھا سوال ہوگا جوانی کو کس طرح خرچ کیا؟ لیکن عید کے دن عموماً دیکھا جاتا ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، ادھر چھری تیار ہوتی ہے، ادھر استرا تیار ہوتا ہے، بکرے چدرے کے گلے پہ چھری چل رہی ہے، کئی حاجی نمازی ان کے چہروں پہ اسرا چل رہا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ کیسا دین ہے ساکی، یہ کیا آئین ہے ساکی، یہ کس کے دین و ایمان کی یہاں توہین ہے ساکی۔ اول تو اب یہ مسئلہ بیان ہی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو عمل پورا نہیں۔ کئی حضرات ماشاءاللہ اب نظر آ رہے ہیں، ان کے چہرے پہ ماشاءاللہ داڑھی مبارک بڑی ہوئی ہے، جسے ہم کہہ رہے ہیں جی شیپ بڑی ہوئی ہے، لیکن اگر قربانی کا جانور ذبح کرتے ہی داڑھی منڈا لی،
رسول کریم علیہ السلام کا دل دکھی کر دیا. تو نے کیا قربانی کی ہے؟ کیا تو نے قربانی کی؟ خواہشات نفس کے بکرے کو بھی قربان کر. اسی طرح کئی عورتیں ہیں جی میں نے اس دفعہ بکرا ذبح کیا، میں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ ماجن صاحبہ نمازن صاحبہ قربانی کا فریضہ سر انجام دینے والی معاذ اللہ ننگے منہ ننگے سر غیر محرم لوگوں کے پاس جا رہی ہے گوشت دینے کے لیے، مومنوں کی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ بلا دیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ فراموش کر دیا، جن کے بالوں کو کبھی سورج کی کرنوں نے نہیں دیکھا. کیا قربانی کا مقصد سمجھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اس کا مفہوم یہ ہے اللہ نو جانوراں دے گوشت دی لوڑ نہیں، فریجاں صحیح کرا لو، وہ سائیں پرنیاں نے، وہ غریباں دا بھی نال دھیان رکھیو یار، اور کریں توجہ فرمائیں. اللہ فرماتا ہے اس لیے قربانی کرائی ہے تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. داڑھی رکھنے پہ مول نہیں لگتا، منڈانے پہ کتروانے پہ مول لگتا ہے. اللہ اکبر. ابا جی قبلہ نے کیا پیارے شعر پڑھنے، داڑھی نال منہ اپنا سجا لے تے کیڑا تیرا مل لگدا، شغل اپنا نماز بنا لے تے کیڑا تیرا مل لگدا، کھانا فرش تے بیٹھ کے کھا لے تے کیڑا تیرا مل لگدا، انگلی اپنی دا چمچ بنا لے تے کیڑا تیرا مل لگدا، تمباکو کو لونجند اپنی چھڑا لے تے کیڑا تیرا مل لگدا، شغل اپنا نماز بنا لے تے کیڑا تیرا مل لگدا. کون ایسی باتیں کرے گا؟ کون کرے گا ایسی باتیں کہ بھائی تو مسلمان کہلاتا ہے، پردے کے حکام قرآن پاک میں پڑھ، زنانی اپنی نو بازاروں تو ہٹا لے تے کیڑا تیرا مل لگدا، یاری رب دے حبیب نال لا لے تے کیڑا تیرا مل لگدا. لوگوں کے ساتھ دوستیاں نبھانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے، اگلا پھر بھی راضی نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر، دیکھ غوث پاک امام اعظم داتا گنج بخش علی جویری، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی قبلہ، مفتی ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کتنی عزتیں عطا فرمائی. اور بعض ویسے بھی فرماتے اللہ اکبر، یاری رب دے حبیب نال لا لے انہاں غیراں دا خیال چھڈ دے. جڑے نبی پاک دے گستاخ نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، حضرت امیر معاویہ دے گستاخ نے، وہ ساڈے کی لگدے نے؟ یاری رب دے حبیب نال لا لے انہاں غیراں دا خیال چھڈ دے. تو ماشاءاللہ قربانی کا مقصد سمجھے. کئی ماشاءاللہ اچھے بھلے نمازی بھائی آج کل بعض دفعہ لیٹ آتے ہیں عید الاضحیٰ کے ایام میں، ذوالحجہ کے پہلے عشرہ میں، جی دیر کیوں ہو گئی آپ کو، لیٹ آئے ہیں؟ اور مولوی صاحب بکرا لے آیا نا، چھترا لے آیا، ذرا دی سیوا پہ کر لیتا، تم بکری نال بکرا ہی بن گئے. فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. قربانی کرو، ضرور کرو. اور یہ بھی حدیث پاک ہے اگر کوئی صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. قربانی ضرور کرو، لیکن یہ بھی یاد رکھو پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے، پہلے نماز ہے پھر حج ہے، پہلے نماز ہے پھر زکوٰۃ ہے. قربانی کرنے والی مائیں بہنیں بھی سوچیں، قربانی کر رہی ہیں، شرم و حیا پردے کا بھی خیال رکھیں، شرم و حیا پردے کا بھی خیال رکھیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں ہماری نسبت مومنوں کی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے، ہماری نسبت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. پھر کام چلے گا. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. اللہ اکبر.
آج ماشاءاللہ ہم بھی قربانی کی تیاری کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کئی حضرات نے جانور خرید لیے، کئی نے جانور خریدنے ہیں. جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے بعض دفعہ قصاب کو بلایا جاتا ہے، کئی خود بھی جانور ذبح کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اپنے ہاتھ مبارک سے جانور ذبح فرمائے. سبحان اللہ. مشکات شریف باب الہدی میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 5-6 اونٹ ذبح کے لیے پیش کیے گئے، تو وہ اپنے کو حضور کے آگے کرنے لگے کہ اس سے حضور ذبح شروع کریں. جب اونٹ قربانی کے لیے پیش کیے گئے، یہاں تو ماشاءاللہ اونٹ ذبح کرنا بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے نا، کم از کم 7-8 بندے تو ہوتے ہیں اونٹ ذبح کرنے کے لیے. اللہ اکبر، کتنی کوشش ہوتی ہے. لیکن جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ذبح فرمانے کا ارادہ کیا، اونٹوں نے جب دیکھا کہ آقا کریم نے چھری پکڑی ہوئی ہے ذبح کرنے کے لیے، تو وہ اونٹ خود اپنی گردنیں آگے پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. مولانا حسن رضا نے برادر اعلیٰ حضرت نے بڑی منظر کشی کی. فرماتے ہیں ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے. تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں، ہر کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے. تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مشکات شریف میں ایک اور پیاری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے قربانی کی. کتنے؟ اتنے میرا خیال ایک دن میں کوئی کٹھے 10 نہیں کر سکتا. نبی ساڈے ورگے نے چولے جھوٹے بوتی ویکھی اپنی ہیں. کتنی اتنی طاقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. 63 اونٹ ذبح کر دی اپنے ہاتھ مبارک سے ایک ہی وقت میں. ابا جی قبلہ نے فرمانا شان مدینے والے دی تے زبان بریلی والے، مقبول زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. پھر مولانا اختر الحامدی نے تضمین لکھی، ہمارے حضرت نیازی صاحب نے بھی تضمین لکھی ماشاءاللہ، اور کئی احباب نے بھی. لیکن مولانا اختر حامدی انہوں نے تضمین لکھی. سبحان اللہ. توجہ فرمائیں، ایمان تازہ ہوگا. اللہ اکبر. ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں. کتنی طاقت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تو اونٹ ہے نا، اتنا بڑا سورج ہے. سورج حدیث پاک میں آتا ہے سینکڑوں ہزاروں فرشتے جو ہے نا وہ اس کو کھینچتے ہیں. او کما قال. تو میرے آقا کریم سبحان اللہ آپ اشارہ فرماتے ہیں تو ڈوبا سورج واپس آ جاتا ہے. ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں، کوئی مثل ید اللہ دیکھا نہیں. جس کو پارے
دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر خاص طور پہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اور پڑھا کریں۔ عید کا جب نماز کے لیے آنا اس وقت بھی بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ مولوی صاحب مجھے تو شرم آتی ہے بلند آواز سے پڑھتے، میں کہ پرسوں گالاں پہ کاٹنا سا گلی کے لوگ کہ ادھر تینوں شرم نہیں آئی؟ گھر میں ماں بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کے سامنے گندی گفتگو کرتا ہے، گالی نکالتا، شرم نہیں تجھے آتی؟ گندے مندے میسج کرتا ہے، اس وقت تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کی تسبیح و تہلیل پڑھتے ہوئے تجھے شرم آ رہی ہے؟ تو مسلمان کہلاتا ہے؟ تو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ ادھر بدعقیدہ لوگ بزرگوں کی یاد منانے سے منع کرتے ہیں، ذرا غور کریں۔ بدعقیدہ لوگ محبوبان خدا کی یاد منانے اور تبرکات کی تقسیم اور تبرکات کی تعظیم کرنے کو شرک و بدعت، بدعقیدہ لوگ محبوبان خدا کی یاد منانے اور تبرکات کی تعظیم کرنے کو شرک و بدعت قرار دیتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ بڑے اہم واقعات کی یادگاریں قائم کرنا حکم شرعی ہے۔ بقرعید کی نماز، قربانی، تکبیر سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں۔ خیال رہے کہ حج میں صفا مروہ کے درمیان دوڑنا حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی یادگار ہے، بلکہ دیگر ارکان حج بھی محبوبان خدا کی یادگار ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد۔ اسی طرح تکبیر تشریق بھی انہی دونوں بزرگوں کی یادگار ہیں۔ بڑا ایمان افروز معاملہ ہے، سبحان اللہ، بڑا ایمان افروز یہ بیان ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جنتی دمبا لاتے وقت پکارا اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبا دیکھ کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہاتھ کھلنے اور امتحان کی کامیابی پر فرمایا وَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ یہ ہیں ہماری تکبیریں، ان کا مجموعہ ماشاءاللہ۔ اور پھر یہ تکبیر تشریق جو ہے نا، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک، ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان لوگوں کے بھی بات ہو جائے، ہم نماز کے بعد کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، جی یہ بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ جن لوگوں کی نماز میں حرج ہوگا، اگر تجھے اتنا ہی خیال ہے تو تو جلدی آ جا، پہلی صف میں مل، پہلی رکعت میں شامل ہو، تکبیر تحریمہ میں شامل ہو۔ اور قدرتاً یہ تکبیریں بڑی بلند آواز سے جاتی ہیں، تو ان سے سوال کیا جائے کہ ایام تشریق میں 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اس وقت نہیں کسی کی نماز خراب ہوتی؟ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس وقت ہی تجھے تکلیف ہوتی ہے؟ کیسے نادان لوگ۔ ویسے ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ فرمایا کہ ماشاءاللہ خیر الامور اوسطھا، درمیانہ کام اچھا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ کلمہ طیبہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں، لیکن ماشاءاللہ ذرا درمیانی آواز ہو جائے، سبحان اللہ، پڑھیں ضرور پڑھیں، درمیانی آواز ہو جائیں۔
یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کو موقع نہ ملے، وگرنہ پڑھنا ضرور ہے۔ ان لوگوں کا کیا ہے، اگر جنازہ جا رہا ہے کلمہ طیبہ پڑھے گی یہ بھی ٹھیک نہیں، وہاں دنیا کی باتیں کریں گے یہ ٹھیک ہے، جھوٹ بولیں گے یہ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ مذہب حق اہل سنت کی کیا بات ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اہل سنت کوئی ہوگا جو نبی پاک کا جشن ولادت منائے گا، جو یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرے گا، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رب کی حمد بیان کرنے والے بھی ہم، سرکار کی نعتیں پڑھنے والے بھی ہم۔ توجہ فرمائیں، لوگ جو کہتے ہیں میلاد کی مٹھائی نہ کھائیں، غوث پاک کا لنگر نہ کھائیں، لیکن دا لگے تو کھا لیندے نے بھی۔ میں سوال کرتا ہوں، عید قربان کے ایام میں گوشت کھانا ہے، کھاتے ہیں، کھائیں گے انشاءاللہ، تو یہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تبرک ہے نا، یہ بھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تبرک ہے نا، یہ سنت ابراہیمی ہے نا۔ جو لوگ محفل میلاد کی مٹھائی کا انکار کرتے ہیں، ندانو یہ کیوں کھاتے ہو، یہ بھی تو تبرک ہے نا۔ محفل میلاد کا تبرک ان کا تبرک ہے جن کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے رہے۔ جب پیارے باپ بیٹے، عظیم باپ عظیم بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر مکمل فرما لی، اللہ نے فرمایا میرے خلیل اتنا پیارا کعبہ بنایا، مانگو مانگو۔ یہ پہلا سپارہ ہے نا۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میں نے تیرا کعبہ تعمیر کر دیا ہے، یا اللہ اب اس کو آباد کرنے والا میرا پیارا محمد بھی بھیج دے، او کما قال۔ اللہ اکبر۔ اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں، فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ کیسے عجیب لوگ ہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، وگرنہ پھر ہم جواب بھی دیں گے۔ ندانو کس منہ سے قربانی کا گوشت کھاتے ہو؟ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تبرک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ وہ نبی پاک کا میلاد منانے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ بھیج دے، ہم کہتے ہیں یا اللہ آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ بھیج دے اس کو آباد فرمانے والا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی۔ سبحان اللہ۔ وہ سونا پیارا جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام بشارتیں دیتے رہے، وہ آمینہ کا لال تشریف فرما ہو گیا ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو بار بار لے جائے کعبۃ اللہ کے پاس مقام ابراہیم۔ اس وقت تک حج کے رکان پورے نہیں ہو رہے، عمرہ پورا نہیں ہو رہا، طواف پورا نہیں ہو رہا جب تک یہاں نفل نہیں پڑھنے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، یہ رب فرما رہا ہے۔ اچھا میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام کے قدم تو ہزاروں جگہ پہ لگے ہیں، لاکھوں جگہ پہ لگے ہیں۔ آپ شام بھی تشریف لے گئے، ان کے قدم تو بہت جگہ پہ لگے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ اس جگہ جائے نماز بنا لو؟ یہ وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک کے بارے میں دعا فرمائی، یا اللہ اب میرے پیارے محمد کو بھیج دے۔ سبحان اللہ ہے۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک کا میلاد منایا ہے۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کی یاد قربانی منا رہے ہیں، تو ہم انہی کی یاد یہ بھی قائم کر رہے ہیں کہ ہم رسول کریم محمد مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں
تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کاما تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ اور میں اب یہ بھی کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، یہ بھی کہہ رہا ہوں تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام آپ کا میلاد منا رہے ہیں تو ہم ان کی یاد منانے والے، قربانی کرنے والے، ہم کیوں نہ نبی پاک کا میلاد منائے؟ سبحان اللہ۔ نہ کاروبار دا صدقہ، نہ مال اولاد دا صدقہ، اسی تے کھانے یارو نبی دے نام دا صدقہ، تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ جڑے پھر نبی پاک دا میلاد مناندے نے، نبی پاک دے صدقے دنیا وچ بھی انہاں دی عزت ہوندی، دنیا تو چلے جان پھر بھی انہاں دی عزت۔ انہاں دے جنازے دیکھو، انہاں دے جنازیاں تے بھی بڑے فیصلے ہوندے نے، جنازے روز ہی ہوندے نے، اینا دنوں وچ بھی جنازے ہوئے نے، کئی جنازے ہوندے نے بالکل چند بندے انج پاجڑ پئی ہوندی ہے کہ وہ کی ہون لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے جدوں نبی پاک دے غلاماں دے جنازے اٹھتے نے، اطمینان دے نال او جڑا ادھے گھنٹے والا رستہ ہے وہ 5-5 10-10 گھنٹے جتنا ہوندا ہے، درود و سلام پڑھیا جا رہا ہوندا ہے، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ دی آواز بلند ہوندے نے، کدھروں آواز آندی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، کدھروں آواز آندی ہے کعبہ کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود۔ جنازے انج دے ہوندے نے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دوم سے نکلے، جڑے یا رسول اللہ کہنے والے ہوندے نے، سبحان اللہ، جڑے نبی پاک علیہ السلام تو تن من دن قربان کرن والے ہوندے نے، جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، سمجھو او دی نجات دا سامان ہو گیا۔ جنازے بھی فیصلے کر دے، کئیاں دے 15 گھٹ بھی ہیں توڑے جے، تے کئیاں دا اینا کروڑ ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ شہر جنازے تے شرکاء نال آباد ہو جاندے نے، یہ نبی پاک دے نام دی برکت ہے، اور وقت لنگ ہی جاندا ہے، جیڑا ظلم کردا ہے او دا بھی وقت لنگ ہی جاندا ہے، تے جیڑا نبی پاک تو قربان ہوندا ہے او ہمیشہ دی عزتاں پا جاندا ہے۔ اور پڑھے سو تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، پڑھ دے سو نا پہ لطف آ رہا سی سارے نے۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے، گاں اونٹ دے جڑے 7 حصے ہونا، او دے وچ بھی جڑے حصے سار شریک نے، او بھی سارے دے سارے پڑھن والے ہون، تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ کوئی صحابہ دا گستاخ منکر نہ ہوئے اور پھر کی ہو چلا ہے، میں کہ تیرے ابے نو کوئی گالاں کڈدا وے اونوں شامل کریں، نا جی نا، تے تیرے ابے دی عزت تے ایڈی اُتے چڑھ گئی ہے۔ ساڈے سب دے ماں باپ رسول پاک دے قدماں تو قربان، نبی پاک دے والدین کریمین دے قدماں تو قربان، صحابہ اہل بیت دے قدماں تو قربان۔ اے بھی دھیان رکھیا کر، جدوں قربانی دی کھال دینی ادوں بھی دھیان رکھنا ہے،
انہوں یہ تبرک پیش کرنا ہے جیڑا یا رسول اللہ کہنے والا ہوئے، جیڑا غوث پاک دا غلام ہوئے. پیان رکھیا کرو، اصلی تے نسلی سنی ہوئے. کئی کھلا لین واسطے تواڈے سامنے یا رسول اللہ کہہ دیں، اصلی بھی ہوئے تے نسلی بھی ہوئے. نعرہ رسالت. اے تے سب نو پتہ ہے عید والے دن سونے کپڑے پانے نے، لیکن اگر کوئی ماڑا ہے، غریب ہے، گوشت والے بھی تین ہی سے، ایک اپنے واسطے، ایک رشتہ داراں واسطے، ایک نال غربا واسطے. آج کل تے دعوتاں ٹھاکیاں جاندیاں نے نا، یہ سارے اکٹھے ہو مگر ٹھیک ہے، اچھی بات ہے فیملی دا مل بیٹھنا، لیکن یہ سیلفیاں بنانیاں نے تے نمازاں دی پرواہ کو نہیں ہونی. تو کہاں قربانی دا لنگر کھا رہے ہیں. انہاں دی دعا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ان کی دعا ہے. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا ماں دھیان کرنا ہے نا ساری چیزاں دا. تو سونے کپڑے پا کے ایک باری میں تواڈے منہ پوچھنا کرنا ماں، عید والا جڑا دن ہے یہ کیڑا دن ہے؟ یہ مذہبی دن ہے. بولو یہ کیڑا دن ہے؟ یہ دینی دن ہے. تے جی ادن بھی تیرے منڈے نے پینٹ شرٹ پائی ہوئے، تیرا نہ کنٹرول بھی نہیں کہ اپنے پتر نو اتنا ہی کہہ سکیں کہ اج نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دن ہے، اج مذہبی دن ہے. اینا بھی نہیں اپنے پتر نو تو کہہ سکتا. اور بڑیاں گلاں اندے کول پوچھنا، مار کٹائی کرنا، اینا بھی نہیں کہ وہ تربیت نہیں کر سکتا. پھر عید دی نماز پڑھن آنا ہے تے تکبیراں پڑھتے آنا ہے. جو میرے نبی پاک نے فرما دیتا دین بن گیا. چھوٹی عید پڑھن واسطے آنا تے حلوہ ہوئے، سبحان اللہ، کھیر ہو جائے، سیمیاں ہو جائیں، کھجور ہو جائے، مٹھی چیز ہو جائے. اور یہ جو محفل میلاد کے لنگر کے منکر ہیں، سلطان الواعظین مولانا محمد بشیر صاحب نے کیا فرمایا؟ میلاد کی مٹھائی سے غش آ گیا اسے، کوے کی یخنی لائیے اس کو پلائیے، چاول ہو گیا روی کے تو منہ پھیر لیجئے، ہولی کی پوریاں تو چسکے سے کھائیے. یہ جو محفل میلاد کے منکر ہیں کہتے ہیں کوا کھا لو، ہندوؤں کی ہولی دیوالی کی پوریاں کھا لو، غوث پاک کا لنگر نہیں کھانا، حسین پاک کا لنگر نہیں کھانا. اللہ ایسے لوگوں سے بچائے. تو یہ ماشاءاللہ باتاں یاد رکھیں. فجر کی نماز تو اللہ کی عید کی نماز تک نفل بھی نہیں پڑھنے. کئی دوست ماشاءاللہ روزانہ اشراق پڑھ دینے. ہاں عید کی نماز پڑھ کے پھر جننے مرضی نوافل ادا کرو. تو عید بڑی عید تے آنا ہے تے فجر تو اللہ کے عید کی نماز تک کچھ کھانا پینا نہیں. عید دی نماز پڑھ کے اگر اپنے جانور دا گوشت ہوئے تے سبحان اللہ، بغیر نہ کوئی چیز بھی کھائی جا سکتی ہے. انشاءاللہ تعالی مرکز اہل سنت زینت المساجد دے اندر بدھ کم سود انشاءاللہ ایک بدھ نو ماشاءاللہ عید قربان بعد والا بدھ کی بلا جیسا ولی کامل دا عرص مبارک. سبحان اللہ. کیسیاں نسبتاں ہیں. تو انشاءاللہ 7:15 بجے انشاءاللہ تعالی مرکز اہل سنت زینت المساجد دے اندر عید دی نماز ادا کی جائے گی. میں بھی کوشش کراں گا، تسی بھی کوشش کریو پھر، چونکہ قربانی نہیں جا کے دینی ہے. تو ماشاءاللہ 7:15 بجے تک آ جاؤ. کچھ تھوڑے جے مسائل بیان ہو جان نال. بات تساں متھا دیکھیا ہونا ہے کیسے 5 تن پا دے نام پھپے نے، سبحان اللہ، صحابہ دے نام جنہ حضرات نے بڑی محبت نال سلسلہ کیتا. سی دیکھو گے خوش ہوو گے. اللہ جزائے خیر دے. وما علینا.